ایک سوال حمید الرحمان کا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ اور ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا اور انفارمیشن وین ڈیتھ ول اپروچ اینڈ ان واٹ وے اور ہاؤ کین وی ڈائی آن اسلام لائک وی آر بزی ان دا ورلڈ اینڈ گیو لٹل ٹائم ان لرننگ دین. یہی تو بات ہو رہی ہے. موت کی سنگینی کا عالم یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، کس دن آئے گی. اسی لیے تو یہ اتنا سنگین معاملہ ہے. اب سوال یہ کہ وہ آدمی کس طرح کی زندگی گزارے کہ موت جب ہو تو وہ حق پر ہو، اسلام پر ہو، دین پر ہو. ہمیشہ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم تم کو اتنی ہی ذمہ داری دیتے ہیں جتنی صلاحیت رکھتے ہو. کسی انسان کو اس کی صلاحیت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے. تو اگر انسان اپنی دنیا دارانہ زندگی میں رہتے ہوئے ہمیشہ اس بات کی فکر کرے کہ وہ شرک نہیں کرے گا، وہ ایک خدا کو فالو کرتا رہے گا، خدائی تعلیمات پر عمل کرتا رہے گا، تو ایسے انسان پر جب موت آئے گی تو امید رکھنی چاہیے کہ وہ موت اسلام پر موت آئے گی. اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنا، جھوٹ سے بچانا، دوسروں پر ظلم نہ کرنا، ناانصافی نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا وغیرہ. تو عبادات کے بعد یہی اسلام ہے. آدمی مسلسل اس بات کی کوشش کرتا رہے موت اسلام پر ہو. اس کے لیے یہ تھوڑے کرنا ہے کہ آپ نکل جائیے، کہیں جنگل میں چلے جائیے یا کوئی ایک کمرہ لیجئے اور وہاں اپنے آپ کو بند کر لیجئے. پھر تو آپ اپنے آپ کو امتحان سے ہٹا رہے ہیں. آپ کا امتحان تو لوگوں کے درمیان ہے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے. آپ کا امتحان زندگی دنیا کی مشغولیات میں رہتے ہوئے ہے. یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پوری طرح عابد بنا کر بھیجتا. لیکن ہر ایک طرف انسان کو اگر روح دی تو دوسری طرف اس کو ایک پیٹ بھی دے دیا، اور ہر آدمی اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے دوڑتا رہتا ہے. لیکن اب خدا نے یہ بتایا ہے کہ پیٹ کو بھرنے کے لیے ضرورت تک دوڑو. لیکن چونکہ اس کو مکمل اختیار دے دیا گیا، مکمل آزادی دے دی گئی، تو اب وہ پیٹ سے زیادہ کی چاہت کرنے لگا. یہیں پہ اس کا امتحان ہے. ایک مومن کا امتحان ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، وہ جھوٹ نہ بولے کہ دوسرے کو نقصان پہنچے. جی تو یہ تو ظاہر ہے دیوار و در کے درمیان تو ہوگا نہیں، انسانوں کے درمیان ہوگا. امانت میں خیانت نہ کرے، دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ اس کو ادا کرے، جو اس نے وعدہ کیے ہیں وہ اس کو پورا کرے. دوسروں کے ساتھ پرامن شہری بن کر رہے، پرامن شخصیت بن کر رہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے چکر میں نہ لگا رہے. یہی تو امتحان ہے، یہی دین ہے. تو یہیں پہ آپ تلاش کیجئے اپنے آپ کو، اپنی دینداری کو. دینداری کسی کے کرتا پیجامہ ٹوپی یا مسلمانی نام کے اندر نہیں ہے کہ کسی نے اپنا نام محمد فلاں کہہ دیا تو وہ دیندار ہو گیا. نہیں، دینداری اس کے ورڈز اینڈ ڈیڈز میں جھلکنی چاہیے. وہیں پہ اس کا امتحان ہے. نہ تو کسی کے نام میں دینداری ہے، نہ تو کرتا پیجامہ ٹوپی میں دینداری ہے، نہ کسی خاص ذات سے تعلق رکھنے میں دینداری ہے، نہ کسی خاص گروہ اور مسلک سے تعلق رکھنے میں دینداری ہے. دینداری دراصل ایک انسان کے ورڈز اینڈ ڈیڈز کے درمیان ہے. اسی کے درمیان امتحان ہو رہا ہے.